بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ انسانیت کے رہنمائی کے لیے محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو افراد تیار فرمائے ان میں سے ایک نام گلستان نبوت کے گل سیدنا حسن رضی اللہ عنہ کا ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ کی ولادت 3 ہجری رمضان المبارک کے وسط میں مدینہ طیبہ میں ہوئی۔ آپ کا نام حسن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پسندیدہ ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پیاری لاڈلی سیدنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ کے بڑے فرزند ہیں۔ کنت ابو محمد۔ بچے کی ولادت کا وقت اسلام میں حکم یہ ہے کہ بچے کے کان میں اذان کے کلمات پڑھے جائیں۔ چنانچہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی ولادت پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لائے اور حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے کان میں اذان کہی۔ بچے کی ولادت کے وقت اسلام کا ایک بڑا حکم یہ بھی ہے کہ نامولود کے منہ میں گٹی ڈالی جائے۔ جب حسن رضی اللہ عنہ کی ولادت ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مبارک لب دہان سے حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو گٹی ڈالی۔ بچے کی ولادت کے وقت اسلام کا ایک حکم یہ بھی ہے کہ ذکچی کے 7ویں روز نامولود کے سر کے بالوں کو اتارا جائے۔ جناب سیدنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق اپنے شہزادے کے بال اتروائے اور بالوں کے وزن کے مطابق چاندی صدقہ خیرات کی۔ بچے کی ولادت کا وقت اسلام کے حکم میں ایک حکم بال اتروانے کے بعد عقیقہ کرنا بھی ہے۔ زمانہ جہالت بچے کی ولادت پر لوگ جانوروں کو ذبح کرتے تو اس جانور کا خون بچے کے سر پر لگا دیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حسین کی طرف سے 7ویں روز بطور عقیقہ 2 بکریاں ذبح کر کے اور حکم دیا کہ ان حضرات کے سر سے بال اتروانے کے بعد خوشبو لگائی جائے۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کا جسم مبارک اوپر والے نصف حصہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک سے ملتا تھا، جبکہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نیچے والے نصف حصے کی ساخت پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم سے ملتی تھی۔ آپ کا چال چلن، رفتار، جلوات، خلوات قول اور اعمال، اثار و ہمدردی، عدل و اطوار، خوش اخلاقی، حسن و سلوک، مرامت رحمانی، شجاعت عظمت، حکمت نادانی، علم و تقوی، خشیت الہی، محبت و معرفت، خداوند الارض، تمام عادتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی تھیں۔ ان اوصاف کو دیکھتے ہوئے ایک فرشتہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہو کر عرض کرنے لگا، حسن اور حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار بنیں گے۔ فرشتے کی یہ بات خدائے ذوالجلال کی محبت کی اوثاق ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے ان 2 اولیاء و کرام کو جنت کے نوجوانوں کے سردار بنائیں گے۔ سردار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف فرما تھے۔ آپ کبھی حاضرین کی طرف توجہ فرماتے اور کبھی جناب سیدنا حسن رضی اللہ عنہ کی طرف شفقت بھری نگاہوں سے دیکھتے۔ اس مجلس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے یہ بچے سیدنا حسن جنت کا سردار ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے مسلمانوں کے 2 گروہوں میں صلح کروائیں گے۔ سیدنا حسن رضی اللہ عنہ نے فجر کی نماز باجماعت ادا کرنے کے بعد طلوع آفتاب تک اپنی جگہ بیٹھ کر ذکر اللہ میں مشغول رہتے۔ نوافل ادا کرنے کے بعد آپ امیر المومنین کے پاس تشریف لے جاتے اور ان کی خدمت میں سلام عرض کرتے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جوانی میں مجھ سے جو اعمال خیر نہیں ہو سکا ان میں سے ایک عمل پیدل حج کرنے کا ہے، جبکہ سیدنا حسن رضی اللہ عنہ نے مدینہ منورہ 25 حج پیدل فرمائے۔ ایک شخص اپنا واقعہ بیان کرتا ہے کہ ہم نے حج کا ارادہ کیا۔ جب مدینہ طیبہ پہنچے تو ہم نے سوچا کہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضری دی جائے۔ جبکہ ہم حاضر ہوئے، مجلس سے فارغ ہونے کے بعد جب ہم لوگ واپس ہوئے تو سیدنا حسن رضی اللہ عنہ نے ہم لوگوں کو 400 درہم دیے۔ ہم نے قاصد سے کہا کہ ہمیں ان کی حاجت نہیں۔ قاصد نے کہا، حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی بابرکت مال کو واپس نہ کرو۔ اس کے بعد ہم خود سیدنا حسن رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا، ہمیں ان کی ضرورت نہیں، ہم مالدار لوگ ہیں۔ تو آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میرا نیک اعمال کو واپس نہ کرو، اگر میں اس سے زیادہ دیتا ہوں تو وہ بھی تمہارے لیے ٹھیک نہیں تھا۔ میں نے تمہیں یہ رازدار کے طور پر دیا ہے تاکہ تم سفر پر خرچ کرو۔
ایک دیہاتی شخص سیدنا حسن رضی اللہ عنہ کے پاس آیا اور آپ کو گالیاں دینے لگا۔ آپ رضی اللہ عنہ اس کی بیہودہ باتوں کو برداشت فرماتے ہوئے اس سے کہا کہ شاید تمہیں بھوک اور پیاس نے ستایا ہے، اور اپنے خادم سے کہا کہ دھرم کی تھالی لاؤ۔ خادم نے لا کر وہ تھیلی دیہاتی کے حوالے کی۔ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اگر اس سے زیادہ ہمارے گھر میں اس وقت مال ہوتا تو میں وہ بھی آپ کو دے دیتا۔ دیہاتی نے آپ کے اعلیٰ اخلاق سے متاثر ہو کر کہا، میں گواہی دیتا ہوں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں سے ہیں، میں تو آپ کا امتحان لینے آیا تھا۔ ایک بار سیدنا حسن رضی اللہ عنہ طواف کر رہے تھے۔ اسی دوران ایک شخص حاضر ہوا اور کہا کہ ابو محمد میرے کام کے لیے فلاں شخص کے پاس تشریف لے چلے۔ چنانچہ آپ طائف چھوڑ کر اس کے ساتھ ہوئے۔ اسے دیکھتے ہوئے ایک شخص نے اعتذار کے طور پر کہا کہ آپ طواف کعبہ جیسی نیکی چھوڑ کر چلے گئے تو سیدنا حسن رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل فرمایا کہ جو شخص کسی مسلمان بھائی کی حاجت روائی کے لیے چلا جائے اور اس شخص کا وہ کام ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اسے عمرہ اور حج کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔